آج کی اسٹوری شیئر کرنے لگی ہوں یہ ہمارے پرانے فلیٹ کی ہے جو کہ فیڈرل ایریا کے ایک پوش علاقے میں ہے۔ یوں تو یہ ایریا پورا ہی اپارٹمنٹ بیسڈ ہے، آبویسلی یہاں کے روف ٹاپ فل ہیں ان مخلوقات سے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ہمارے پڑوس کی بلڈنگ جس کا نام بیت العافیہ ہوا کرتا تھا، یہ ایک وقت کی بدنام زمانہ بلڈنگ تھی۔ وہاں زیادہ تر افغانستان سے آئے ہوئے لوگ رہائش پذیر تھے۔ عجیب عجیب سے کام اور کچھ ایسے حرکات وہاں پر ہوتی تھی، یعنی کہ جن کا ذکر کرنا میں اس میں ضروری نہیں سمجھتی، بس یہ سمجھ لیں کہ وہاں پر مرڈر وغیرہ بھی ہوئے تھے۔ اب حکومت نے اس بلڈنگ کو گرایا اور اس کو مسمار کر دیا تاکہ نئی بلڈنگ بنے گی، لوگوں سے خالی کرا لی گئی تھی۔ یاد رہے کہ اس زمانے میں فون وغیرہ نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے فلیٹ کی بلڈنگ اس کے بالکل برابر تھی۔ اب فلیٹ کی بالکونی میں جو کہ کامن ہوتی ہے، ایک عجیب سی پراسرار حرکات وغیرہ شروع ہو گئیں۔ پہلے اتنی ہائپ نہیں تھی، اب عروج شروع ہو گئی تھی۔ کبھی رات کو ایسا محسوس ہوتا کہ کامن بالکنی میں کہ ہر فلور پہ روتی ہوئی ایک عورت کی آواز آتی ہے۔ کبھی کوئی وہاں کھڑا ہوا نظر آتا، کوئی کسی کو آوازیں دیتا ہوا نظر آتا۔ کبھی لگتا کھڑکی میں کوئی ایک نام سے لے کر کسی نام کو پکار رہا ہے، دروازہ کھولو جلدی۔ کبھی لگتا بہت زوروں سے پلنگ یا لوہے کی الماری کھسکائی جا رہی ہو۔ ہر رات 3 سے 4 بجے یہ آوازیں آتی، سم ٹائمز ہیوی مشینری کی آوازیں آتی۔ سب فلیٹ والے بہت پریشان رہتے تھے رات کی اس ڈسٹربینس سے۔ ایک دن سردیوں کی رات تھی، میرے ابو تہجد کے لیے اٹھے، ابھی وضو ہی کیا تھا کہ ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے اسٹیئر کے پاس عورت بری طرح رو رہی ہو۔ بہت تکلیف دہ آواز تھی۔ میرے ابو گھبرا گئے، میری امی کو خاموشی سے بلایا کہ دیکھو شاید پڑوس میں کچھ معاملہ ہوا ہے، کچھ ہوا ہے، عورتوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے اور ایک عورت زارو قطار رو رہی ہے۔ پھر دونوں نے ہوشیاری دکھاتے ہوئے ہم بچوں کو گھر میں سوتا تالا لگا کر نکل کر باہر دیکھنے لگے کہ کون پریشان ہے۔ وہ آواز زارو قطار رونے کی اب بھی یوں ہی محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی یہ لوگ باہر گئے، اب وہ آواز اگلے فلور سے آ رہی تھی۔ یہ لوگ اوپر جانے کے لگے، آواز ایک فلور اور اوپر چلی گئی۔ پھر یہ لوگ 3rd فلور پہ گئے۔ ابو نے دیکھا سامنے ایسے ہی سامنے والے بلاک پر چوکیدار بھی انہی کی طرح پریشانی میں بی بلاک کی اسٹیئرز پر کان لگائے فالو کر رہا تھا۔ پھر وہ آواز آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے ختم ہوئی۔ اسی ٹائم فجر کی اذان بھی ہوئی۔ ابو نے کہا تم اس بلاک میں کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ آواز تو اس بلاک سے آ رہی ہے۔ کہنے لگا صاحب مجھے موٹر کا کام تھا، میں پیچھے آیا تو آواز اسی بلاک سے آ رہی تھی۔ اب ہمارے چوکیدار صاحب نے دوسرے دن رولا ڈال دیا، بلڈنگ میں چڑیل آ گئی ہے۔ میں نے سنا ہے، 1st فلور والوں نے سنا ہے، پھر یونین والوں نے قریبی مسجد کے امام صاحب کو بلایا۔ امام صاحب نے جائزہ لے کر بتایا کہ برابر والی جو زیر تعمیر بلڈنگ ہے اس کی غیر مرئی مخلوق ادھر آ گئی، کیونکہ ابھی ان کا ٹھکانہ نہیں بنا ہے، وہ بلڈنگ مسمار ہو چکی ہے۔ انہوں نے کچھ حصار کھینچا، کچھ وظائف بتائے اور فلورز پہ لائٹ جلانے کی تاکید کر کے چلے گئے، جس سے کچھ دن تو فرق پڑا، لیکن اتنا زیادہ نہیں۔ سامان کھسکانے کی آوازیں آتی تھیں اور رات میں زمین پر لیٹ جاؤ تو نیچے شاپ سے ایسی آواز آتی تھی جیسے پرانے ٹائم کا کوئی فون مستقل بج رہا ہو۔ کنسنٹریٹ کرو تو ان آوازوں پر تو پھر بند ہو جاتی تھی۔ سامان کھسکانے کی بھی آواز آتی تھی، لیکن شکر کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا۔ میری اماں جو مجھے نیچے سے آواز دیتی تھی، میں نے ان پر بھی پابندی لگا دی تھی کہ میرا نام لے کے نہ پکارا کریں، کیونکہ ایک دفعہ میرا نام لے کے کسی نے پکارا تھا۔
اب برابر والی بلڈنگ کنسٹرکشن کا فلور ڈلتے ہی وہ رونا دھونا، وہ آوازیں آنا بند ہو گئی ہیں۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ اسپوکی ہانٹیڈ ٹیلز کی ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی تمام جتنی بھی ہم نے اسٹریمز کی ہیں، خاص طور پر جو ٹائپ آف جنس پہ ہم نے ایف ایم آر کو مدعو کیا تھا، وہ والی بہت ہی اچھی فیڈ بیک سب کی۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ٹچ کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ ضرور دیجئے گا۔ اس سے ہم اپنی اسٹریم میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگوں کی رائے کا بہت احترام۔ شامل کرتے ہیں اپنی گفتگو میں لندن سے اپنے دوست عامر چنیوٹی کو۔ السلام علیکم عامر۔ السلام علیکم ممتاز بھائی۔ السلام علیکم ایوری السلام۔ ون۔ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ اور بڑی اچھی فیڈ بیک آئی ہے، جیسے آپ بتا رہے ہیں، میں کمنٹس وغیرہ بھی پڑھ رہا تھا تو اس میں مکس آ رہا ہے، مکس پلیٹ اپنا انڈا گھوٹالا ہے۔ جیسے کہ کوئی بولتا ہے کہتا ہے کہ ڈسکشن نہیں کریں، کوئی بولتا ہے کہ ڈسکشن کریں، تو بھائی ہم لوگ اب مکس پلیٹ کریں گے، ہم ڈسکشن بھی کریں گے اور ہورر بھی دیں گے، دونوں چیزیں ہم کریں گے اس کے اندر۔ اور تھوڑا سا اپنا اس کے اندر ہم لوگوں نے چینج کرا ہے ممتاز صاحب۔ اس دفعہ جو ہے نا، میں نے اپنی جو ہے وہ ریسرچ ہے وہ تھوڑی سی بڑھا کے، ہانٹیڈ لوکیشن سے بڑھا کے ہانٹیڈ اسٹوریز پہ بھی لے کے آیا ہوں میں، مسٹری اسٹوریز پہ بھی۔ تو اس سیگمنٹ کے اندر جو ہے میں نے اپنا جو ایریا ہے اس کو وائڈ کرا ہے تاکہ مجھے آسانی ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کانٹینٹ تلاش کرنے میں مجھے آسانی ہو، تو وہ میں نے اس دفعہ جو ہے وہ نیا شروع کرا ہے۔ اب ایسا کرا کریں گے کہ ایک ہفتے جو ہے وہ ہانٹیڈ اسٹوری دیں گے اور ایک ہفتے ہانٹیڈ لوکیشن کے بارے میں دیں گے، تو اینڈنگ اسٹوری جو ہے تو آئی ہوپ کہ، اور یہ کہ میوزک کا جو ایشو ہے اس میں یار اپنا ممتاز صاحب یہی کر سکتے ہیں کہ کوئی خوش ہے کوئی نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ اب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے، اگر ہم بند کر دیں گے تو آدھے لوگ بولیں گے، کہیں گے کہ میوزک لگاؤ، اور آدھے لوگ بولیں گے کہ میوزک نہیں لگاؤ، صحیح ہے اوکے، پھر وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ یہ کہ تھوڑا سا جو ہے نا اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اسی طرح سے۔ تو بہرحال ہم اس کو لک فارورڈ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سولوشن مل جائے گا۔ باقی مائک کا ایک یہ ہے کہ تب ہم لوگوں کو بتا دیں کہ ایک یہ پروفیشنل مائک آ گیا ہے، ایک ممتاز صاحب کا بھی آ گیا ہے، لیکن ممتاز صاحب جب پاکستان آئیں گے تو ان کو مل جائے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے بہت ساری چیزیں ہماری سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی۔ عامر، اصل میں ایسا ہے کہ یہ لوگوں کی رائے ہے اور ہمارے لیے بہت ہی احترام کے لائق ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ مکس، آپ جو اس نے کہا نا مکس پلیٹ، تو یہ مکس ہی ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، ہر انسان کی رائے ایک جیسی تو نہیں ہوتی نا۔ کسی کو میوزک پسند ہے، کسی کو میوزک نہیں پسند، کسی کو زیادہ تیز پسند ہے، کسی کو ہلکا پسند ہے۔ میوزک کے بیک گراؤنڈ میوزک کے بارے میں نے بھی پڑھا کمنٹس میں نا، 2-3 لوگوں نے کہا ہے کہ اس کو تھوڑا سا ہلکا کر لو، لائٹ میوزک کر لو۔ تو دیکھ لیں، اب ہمارے جو ماڈریٹر صاحب ہیں، انس صاحب، وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ہارڈ ہے تو اس کو لائٹ کر لیں تھوڑا سا۔ میرے حساب سے تو بہت سافٹ ہے، میرے حساب سے بھی سافٹ ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا، ایک صاحب کا میں کمنٹ پڑھ رہا تھا کہ وہ آپ کی آواز دب جاتی ہے، تو میں الحمدللہ میری تو نہیں دب سکتی، یہ ہو سکتا ہے عامر کی دب جاتی ہو، یا دوسرے لوگ جو ای میل پڑھتے ہیں، مطلب ڈائریکٹ جو آتے ہیں ان کی سائڈ جب۔ بہرحال ہمارا احترام ہے، ہمیں احترام ہے ان کی رائے کا، ہم اس پہ ضرور کوشش کریں گے، تھوڑا سا لائٹ کر لیں گے۔ تو یہ مکس رائے جو ہے نا، اس میں پریشان مت ہوا کریں کبھی بھی۔ یہ ہمیشہ سب کی ایک جیسی رائے نہیں ہوتی ہے، اور سب لوگ مطلب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میکسیمم کیا ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے میکسیمم کے 90 to 95% لوگ بہت ہی سراہ رہے ہیں، بہت ہی تعریف کر رہے ہیں اور بہت ہی مطلب پسند کر رہے ہیں۔ تو تھینکس گاڈ، اللہ کا بہت بہت شکر ہے، اور ان سب لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ 95% زیادہ جو پرسنٹیج ہے نا وہ پازیٹیو ہے اور وہ تعریف کی ہے ماشاءاللہ سے۔ اور یہ کہ ایک اور چیز اپنا ممتاز صاحب اس میں ایڈ کرنی تھی، وہ یہ تھی کہ لوگ بول رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ لائیو کب شروع کریں گے؟ تو لائیو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ابھی آپ کو بتا دیں کہ لائیو جب ممتاز صاحب آسٹریلیا سے پاکستان پہنچ جائیں گے واپس، تو
उसके बाद जो है हम लोग लाइव शुरू करेंगे, और हो सकता है कि कुछ लाइव ऐसी हों जिसमें मैं और मुमताज साहब एक साथ हों, क्योंकि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ उस टाइम पे नवंबर में, तो मैं नवंबर में पाकिस्तान में ही होऊंगा, तो इंशाल्लाह ताला हो सकता है कुछ लाइव ऐसी हों जो हम लोग एक साथ बैठ के करें। और वैसे जो है हम लोग इंशाल्लाह ताला मुमताज साहब के आने के बाद लाइव ही करा करेंगे, और हफ्ते में एक दिन हम डिसाइड कर लेंगे कौन सा है। तो इंशाल्लाह ताला ये कि फिंगर क्रॉस। और थैंक्स टू एवरीवन जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो लाइक कर रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं। हमारे सब्सक्राइबर दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, और हमें मेजोरिटी जो है 95% पॉजिटिव फीडबैक मिल रही है। एक उस पे आप जाते हैं मुमताज साहब कमेंट के ऊपर, उसमें एक साहब है, उन्होंने हमने कहा था ना हम कमेंट का सेगमेंट लेके आएंगे, तो कमेंट का सेगमेंट जी ये है बिल्कुल कि उन्होंने कमेंट करा कि जाफिर जिन जो है, जो बहुत ज्यादा जो मशहूर है, उनका इंतकाल हो चुका है, और वो कोई आलिम है, कोई अल्लामा, कोई बहशत करके, कोई ईरान के, उन्होंने हाँ, उनका नमाज उन्होंने जनाजा वगैरह नमाज पढ़ा जनाजा चुके हैं। पढ़ाया था, मैंने पढ़ा था ये कमेंट जी। अब ये कहाँ तक सच बात है ये इसका मुझे नहीं पता, और ये कि मैं तो सिर्फ यही बोलूंगा कि ये अनस जो है, अनस आप जरा थोड़ा सा अपनी तहकीक करिएगा इस्लामी उसके अंदर, तो जरा बताइएगा कि क्या हिसाब किताब है इसका। आमिर, वो ये कमेंट मैंने भी पढ़ा, लेकिन मैं खामोश इसलिए हो गया, मैंने अभी इसका जिक्र इसलिए नहीं किया कि ये, एक तो सीधी बात है कि मुझे इसके बारे में मालूमात नहीं थी। मुझे भी नहीं है। हाँ, मैं जब एक चीज कोई नॉलेज में ना हो तो बिला वजह उस पर अपनी राय देने या गलत बोलना, तो मुझे उसके बारे में बिल्कुल मालूमात नहीं थी, इसलिए मैं खामोश हो गया। और ये कहाँ तक सही है ये बात कि बाकायदा उसका नमाज जनाजा पढ़ा गया हो? वो बेहश्ती साहब को, बहश्त या बेहश्ती साहब उन्होंने नाम लिया ईरान के, उन्होंने उनका नमाज जनाजा पढ़ाया, जिनका नमाज जनाजा पढ़ाया इंसान आलिम ने, तो चेक कर लेंगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट अच्छा, इट। ये तो वैसे कॉमन है अपना मुमताज साहब, ये कि एक हमारे जो एक आलिम थे, वो जो गुलशन में रहते थे, जिनका भी इंतकाल हो गया है, वो अनस क्या नाम था उनका, जो गुलशन में जो थे बहुत बड़े जो आलिम थे, वो मौलाना ज़र वली खान साहब। ज़र वली खान साहब ने तो बाकायदा जनाजे पढ़ाए। हाँ, ज़र वली खान साहब ने, हाँ, उनके तो स्टूडेंट थे, आपको पता है, उनके तो बहुत सारे, हाँ, बहुत सारे जिन्नात जो हैं उनके स्टूडेंट्स थे। और वो अनस से भी मेरी एक दफा बात हो रही थी कि वो रात के 3 बजे आके उन्हें उठा दिया था, नमाज पढ़ानी है जनाजे की, वही ना, और वो समझ गए थे, तो उन्होंने नमाज जनाजा तो पढ़ा दी। बाद में देखा वो फ्लाई करते हुए सब जा रहे हैं, मतलब रोड से ऊपर, छतों पे से जनाजा जा रहा है पूरा। तो वो अनस से इस टॉपिक में मेरी बात हो चुकी थी एक दफा, जो अनस को पता है। ये बड़ा कॉमन है ये मुमताज साहब, ये कि ये खैर जाहिर सी बात है, जो इमाम होगा वो इंसान हो, चाहे वो जिन्नात में से हो, जो भी हो वो पढ़ाएगा, तो उनको जो अवेलेबल मिले वो उन्होंने पढ़वा दिए। तो बहरहाल इस पे हम रिसर्च करेंगे, और बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है। और ये कि जाहिर सी बात है, जाफिर जिन जो है बड़ा एक आइकॉनिक नाम है इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर, और ये तो करबला में भी थे, और इन्होंने बाकायदा मदद की दरख्वास्त करी थी हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को, हजरत इमाम अलैहिस्सलाम को। तो अब ये कि इंशाल्लाह ताला जो है इसकी जो थोड़ी सी डीप है उसके अंदर हम जाएंगे, तो फिर ये कि नेक्स्ट स्ट्रीम के अंदर, या फिर अनस जो है इसी स्ट्रीम के अंदर जो है ना अभी सर्च करके बता देंगे आगे आप लोगों को। जी, तो मुमताज साहब स्ट्रेट अवे चलते हैं एक स्टोरी की तरफ जो मैं लेके आया हूँ, उसके बाद फिर आपकी ईमेल पे जाएंगे। हाँ, आपकी स्टोरी से पहले एक बात सिर्फ ऐड करना चाहूंगा, ये जितने भी मदारिस, क्योंकि वो इस टॉपिक पे बात हो रही थी, जितने भी मदारिस है ना पाकिस्तान में, बड़े बड़े और जय्यद उलमा उनके जो मतलब उस्ताद हैं उसमें से, जी जी जी, यकीन करें उसमें से 70% में से जिन्नात पढ़ते हैं। हाँ, होंगे बिल्कुल। और मैं आपको एक दो के नाम लूं, आप हैरान होंगे, और अनस साहब तो बिल्कुल जानते होंगे, जामा फारूकिया माडो को अपने एड्रिक कॉलोनी में है, फैसल कॉलोनी में, अशरफुल मदारिस गुलशन वाले, और जो सबसे बड़ा जो अपने पाकिस्तान के जो था ना दरसगाह अकोड़ा शरीफ, मौलाना समीउल हक साहब जिसके उस्ताद है, वो पिशावर की तरफ अकोड़ा खटक, उसमें 2-3 आलिमों ने लिखा, और ये पेपर में प्रिंट मीडिया में ये बात आई कि अकोड़ा खटक में बहुत सारे जिन्नात उनके शागिर्द हैं, मौलाना समीउल हक साहब के। ऐसी बात है, अपने बड़े बड़े यकीन करें, और वो तो आप बकौल आपके कि पहाड़ी इलाके में ज्यादा होते हैं, वो तो अकोड़ा खटक तो पूरा पहाड़ी इलाका है। हाँ, नॉर्थ वजिस्तान, साउथ वजिस्तान, एंड फिर वो स्टार्ट हो जाता है अफगानिस्तान वहां से। तो वो बोले कि उनके तो बहुत जो ना शागिर्द हैं जिन्नात शरीफ में से, वो अकोड़ा खटक में पढ़ते हैं।
تو یہ میں نے کہا اسٹوری کی بات ہو رہی ہے تو ایک میں بڑھاتے چلے جاؤں. آپ چلیں اسٹوری کی طرف. اچھا اسٹوری کے لیے ایسا ہے کہ میں اپنے لسنرز کو بتا دوں کہ ہوتا کچھ یہ ہے کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ سے بہت ای میلز کے تھرو اپنے واقعات لوگ سچے سچے بھیج رہے ہیں, اپنے ساتھ ہونے والے واقعات ہم سے شیئر کر رہے ہیں. ہم ان میں سے سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ کچھ عامر پڑھ دے, کچھ میں پڑھ دوں. وہ ہوتے ہمارے ساتھ کمبائنڈ, ہمیں سب پتا ہوتا ہے کہ کتنے ہیں. تو یہ ذرا تھوڑا سا بتا دوں کہ وہ لوگ یہ سمجھیں کہ ایک عامر وہاں سے لندن میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں, پھر ایک ممتاز صاحب پڑھ رہے ہیں. تو ہماری کامن ای میل. ہاں اسی طرح سے ممتاز صاحب ٹیپس کا بھی ہے. ٹیپس کا لوگ پوچھتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارے ٹیپ کیوں نہیں چلے, ہمارے ٹیپ. دیکھیں آپ لوگوں کے تمام ٹیپ جو ہیں ہمارے پاس ہیں لائن میں, وہ اس طرح سے آتے ہیں کہ جس کا پہلے آ گیا اس کا نمبر لگ جاتا ہے, وہ اس نمبر پہ چلے گا, وہ اس ہفتے چلے گا, وہ اس ہفتے چلے گا. تو یہ کہ چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سب کے ٹیپ. ہمارے پاس کوئی ایسی ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ کسی کی وائس خراب ہے یا کسی کی اس کے پیچھے سے پنکھے کی آواز آ رہی ہے. نہیں, آپ نے محبت کری ہم سے, آپ نے اپنے ٹیپ بھیجے, ہم چلائیں گے, سب کے چلائیں گے ہم. اور مگر یہ کہ لائن لگی ہوئی ہے, اب بھائی ہمارے پاس 4-5 ہفتے کے ٹیپ پڑے ہوئے, تو ہم اس کو جو ہے ایک ساتھ لائن سے چلائیں گے. تو یہ کہ تھوڑا سا اس پہ صبر رکھیں, سب کے چلیں گے. اور پھر اس کے بعد جو ابھی اور آتے جا رہے ہیں ٹیپ, تو وہ آگے 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 لائن میں لگتے چلے جائیں. کیوں بن گئی ہے اس کیو سے جب نمبر آتا ہے وہ چلا گیا. تو یہ میں نے کہا تھوڑا سا واضح کر دوں, لوگوں کو پتا نہیں. چلیں سنائیں آپ ای میل کون سی ہے ذرا میں سنوں تو. میں ذرا پڑھوں, ایک منٹ ممتاز صاحب. ہاں جی, یہ 1970 میں بشیر نے واشنگٹن میں ایک سکسیسفل ریسٹورنٹ کھولا اور تقریباً 13 سال تک بڑی کامیابی سے چلایا. مگر 1983 میں وہ ٹارگٹ ہوا نان اسٹاپ اسٹریم آف تھریٹننگ کالز کا, جو کہ دن میں اس کو سیورل ٹائم آتی تھی, جس میں اس کو جان سے مارنے کی دھمکی, ریسٹورنٹ تباہ کرنے کی دھمکیاں یہ دی جاتی تھی. سڈنلی ان کالوں کا سلسلہ رک گیا. یہ سلسلہ اس وقت نیو ہائپ اختیار کر گیا کہ جب ہیرسمنٹ فون کال سے یہ فزیکل ہیرسمنٹ کی طرف چلے گیا. بشیر جب اپنی سسٹر سے ملنے کے لیے فلیڈیلفیا گیا, جہاں اس کی سسٹر رہتی تھی, تو اس نے اپنی گاڑی کو پارکنگ میں لگایا اور اندر اپنی سسٹر سے ملنے چلے گیا. یہ ٹائم صبح کا تھا, اور جب وہ شام میں واپس آیا ہے تو واپس آیا ہے جس سے وہ ایموشنل اور فزیکل بریک ڈاؤن کا شکار ہو گیا. اس کی مرسیڈیز پر ہر طرف اسٹار آف ڈیوڈ کے اسکریچنگ مارکس بنے ہوئے تھے, کہ جیسے کسی نے اسکریچ کر کے بنایا ہوا ہو ہر طرف, جیسے فرنٹ, سائڈ, بیک, ٹاپ, گاڑی کے ہر طرف اسٹار آف ڈیوڈ بنے ہوئے تھے. اب اس کو مینٹل بریک ڈاؤن ہوا بشیر کو, تو بشیر نے یہ فیصلہ کرا کہ وہ سائیکیٹرک ہیلپ لے. مگر کال جو تھیں وہ کنٹینیو رہیں, جس میں دھمکیاں بھی ہوتی تھیں. پھر آخر میں تنگ آ کر بشیر نے ایف بی آئی کو انوالو کرا. ایف بی آئی نے انٹرفیئر کیا ایونچولی, اور معلوم کرنے کی کوشش کی گئی کہ کال کہاں سے آتی ہیں. پتہ یہ چلا کہ کال جو ہے ڈیفرنٹ پے فون سے کی گئی ہیں, مگر کال کی وائس فریکوینسی اتنی ہائی تھی کہ یہ ایک شخص کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ وہ اس فریکوینسی میں ایک دن سے زیادہ کال کر سکے, کیونکہ ووکل کارڈ پرماننٹلی ڈیمیج ہونے کا خطرہ تھا. اب یہ کوئی پیرانارمل چیز تھی یا یہ کوئی سیکرٹ سوسائٹی تھی, کیونکہ بشیر کا ریسٹورنٹ نیو یارک کی جس لوکیشن پہ تھا وہاں پہ بڑے بڑے انویسٹرز اور سوسائٹیز اور ان لوگوں کی نظریں تھیں. اس کی وجہ سے بشیر ڈر گیا, اور آخر میں آ کے بشیر نے یہ ڈیسائیڈ کرا کہ وہ اس ریسٹورنٹ کو 14 سال کے بعد ختم کر دے. اب یہ کیا فینومینا تھا, گاڈ نوز بیٹر, مگر اس کے اندر یہ چیز تھی کہ اس کال کی فریکوینسیز ایک آدمی کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ ایوری ڈے اس فریکوینسی کے اندر کام کر سکے. یہ تھی ممتاز صاحب, بڑی عجیب سی اسپوکی سی مسٹری سی. یہ تو تھوڑی سی مسٹری لگ رہی ہے, لیکن مجھے تو لگ رہا ہے کہ کیونکہ بزنس جیلسی جو ہے نا, یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں جنات سے زیادہ مجھے یہ انسانوں والے جن والے کام لگ رہے ہیں. مجھے سیکرٹ
یہ مجھے سیکرٹ سوسائٹی کا لگ رہا ہے. سیکرٹ سوسائٹی ہے یا کوئی بھی ایک انسان ہے جو گروپ ہے. بڑے بڑے مافیاز پڑے ہیں نا یار دنیا میں, تو ایسے ایسے مافیاز ہیں اور وہ اس طرح سے ایکٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کو پکڑ نہیں سکتے. آپ سمجھتے ہیں ایسا سپر نیچرل پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہیں, اور یقین کرو وہ انسان کے کام ہوتے ہیں. تو چونکہ یہ ایف بی آئی نے جو ان کے جو یہ ڈیسیمل کچھ ہوتا ہے نا یہ اس کا ساؤنڈ کا, وہ انہوں نے چیک کرا ہے. ہاں وہ چیک کرا ہے, تو کہتے ہیں کہ یہ اچھا وہ کال ایک ہی بندے کے پاس سے آ رہی تھی, ایک ہی آواز ہوتی تھی, ایک ہی سٹائل ہوتا تھا, مگر وہ یہ بولے کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ جس ہائی پچ کے اندر جس پچ کے اندر وہ بات کرتا تھا کہ اس پچ کے اندر آپ جو ہے ایک سے زیادہ, یعنی وہ میرے خیال سے ہو سکتا ہے وہ انسانی آواز نہ ہو, انسانی آواز نہ لگتی ہے, یا ہو سکتا ہے کہ وہ ممتاز صاحب وہ جس لوکیشن پہ تھا وہ لوکیشن ہانٹیڈ ہو. وہ لوکیشن بھی ہانٹیڈ ہو سکتی ہے, اور وہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر اتنی ہائی پچ فریکوینسی ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک عام آدمی بات کریں, آپ یقین کریں جہاں سے یہ 11,000 میگا واٹ وہ کیا ہے وہ کلو واٹ کا وہ نہیں ہائی ٹینشن وائر گزر رہا ہوتا, ہو سکتا ہے نمبر میں نے بولا 11,000 لکھا ہوا دیکھا ہے میں نے, یا 4,000 یا 11,000 جو ہائی ٹینشن وائر ہوتی ہے 11,000 ہوتا ہے, اس کے قریب بیٹھ کے آپ یار یہ آپ یہ نہیں دیکھا وہ کیا کہتے ہیں وہ چھوٹا سا ایک میٹر لے کے جاتے ہیں وہ جنات کے ہانٹنگ کے لیے بھی جاتے ہیں کچھ میں ای ایم ایف ریڈنگ. اب ای ایم ایف ریڈنگ آپ یقین کرو وہ کیا ہوتی ہے, اس کو اس سے کیسے پتا چلتا ہے کہ یہاں پر جنات ہے. وہ صرف ہائی فریکوینسی پہ ہیٹ پہ جہاں پر ہیٹ زیادہ ہونا وہاں پر وہ مطلب وہ اپنی بیل دینا شروع کر دیتا ہے. آپ کی آواز جو ہے نا وہ خراب ہو رہی ہے. اب صحیح آ رہی ہے؟ نہیں آواز صحیح آ رہی ہے, وہ چپنا شروع ہو گئی تھی جیسے ریل کی طرح سے چپتی ہے نا اس طرح سے. میرے خیال سے ہو سکتا ہے کوئی نیٹ کا پرابلم آیا ہو. نیٹ کرو, ہاں دوبارہ سے کنٹینیو کریں, ای ایم ایف سے کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ای ایم ایف ہوتا ہے اس سے جو یہ اندازہ لگاتے ہیں, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پروگرامز میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو گوسٹ ہنٹنگ کے لیے, تو ای ایم ایف کے مطلب ای ایم ایف وہ بجنا شروع ہو جاتا ہے, بیل دینا شروع ہو جاتا ہے نا. وہ کیا ہوتا ہے, ایک دفعہ میں نے دیکھا ایک پروگرام کہیں کچھ نہیں تھا, مطلب یہ پروو ہو گیا کہ اس جگہ پر کوئی غیر مرئی قوت نہیں ہے, کوئی غیر مرئی مخلوق نہیں ہے. انہوں نے اپنے طور وہ ای ایم ایف بجے جا رہا ہے. وہ کیوں بجے جا رہا ہے کہ جس جگہ وہ کھڑے ہوئے تھے ادھر سے وہ ہائی ٹینشن وائر گزر رہی تھی 11,000 وہ جو ہوتا ہے نا کلو واٹ, وہ وابڈا کے کھمبے جو ہوتے ہیں بڑے بڑے وہ جیسے ہمارے آتے ہیں وہ آپ جام شوروں سے آپ کراچی تک آتے ہیں, اور جام شوروں سے پیچھے وابڈا کے ہوتے ہوں گے, اس کے نیچے اگر آپ کھڑے ہو جائیں, آپ یہ مائک پہ بات کریں نا, آپ کی آواز بدل جائے گی, آپ کی پچ بدل جائے گی, فریکوینسی بدل جائے گی. تو جو شخص اگر کوئی ڈرامہ کرنا چاہ رہا ہوگا یا جو شخص مطلب اس کو ڈرانا چاہ رہا ہوگا, اس نے پتہ نہیں کیا چیز ارینج کر کے اور وہ آواز نکالی ہوگی. میرے خیال سے اٹس اے ہیومن وائس, اور لوگوں کا ہی کام لگ رہا ہے مجھے تو انسانوں کا کام لگ رہا ہے. میں اس لیے لے کے آیا تھا ممتاز صاحب کہ مجھے یہ کہ تھوڑا سا مسٹری ایلیمنٹ لے کے آنا چاہیے, کیونکہ یہ جو ہے مجھے بڑی اچھی لگی. اچھا یہ کچھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, یعنی کہ یہ مسٹری بھی ہو سکتی ہے, یہ ہیومن بھی ہو سکتا ہے, اور کوئی بھی ہو سکتا ہے. بارہ لے کے چلے, اچھا ہے. چلے ممتاز صاحب آپ بتائیں, آپ کیا بول رہے تھے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک کراچی میں ہوا کرتا تھا شیریں سینما. شیریں کے نام سے ایک سینما ہوا کرتا تھا. بہت پرانی بات ہے یہ, کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان کراچی کے پورے پاکستان کے سینما ہال ٹوٹ کے سارے مال بن گئے. کہیں وہ کلاتھ مارکیٹ کھل گئی, کہیں جیولر مارکیٹ کھل گئی, سارے مطلب شاپنگ سینٹر میں پیلازا بن گئے. پیلازا بن گئے. تو وہ شیریں سینما کے بارے میں ایک واقعہ ہے, میں ابھی وہ نکالنا پڑے گا تو میرا وہ خراب ہو جائے گا, ٹائم آپ کا خراب ہو جائے گا, ورنہ میں ابھی نکال کے اس کو بتاتا. پورا سینما جو ہے نا وہ ہانٹیڈ تھا, اور اس میں جو ہے نا رات کو وہ آوازیں اور وہ فلم چلنا اور وہ لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں, وہ سب میں نکالوں گا کسی دن پیج تو میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا, اور یہ کس ایریا میں تھی یار؟ یہ میرے خیال سے آئی تھنک مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا, لیکن لوگ بتا سکتے ہیں, چیٹ پہ بتا دیں گے. یہ تھا اپنے نازوآباد سے اگر آپ شیرشاہ کی طرف جائیں نا, اپنے اس طرف کہنا چاہیے جو علاقہ جاتا ہے اپنے ہاکس وے کی طرف راستہ جا رہا ہے, جو سائٹ ایریا کی طرف جا رہا ہے نا, اس علاقے میں کہیں لوکیٹڈ تھا یہ شیریں سینما. بنارس کے پاس کہیں نا, بنارس جہاں پر سوسائٹی ہے وہاں پر تھا. تو اس کی صحیح لوکیشن پتہ چل جائے گی.
اور ہمارے کراچی میں تو بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جو جتنا بڑا شہر ہے کوئی نہ کوئی جگہ ہوتی رہتی ہے. ہاں کیا دیکھا ظاہر سی بات ہے، یہ آبادی تو ہے نا، وہ اپنے ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ بھی رہ رہے ہوں گے کچھ لوگ، پتہ بالکل نہیں ہم سے چلتا. 7 گنا 8 گنا ان کی آبادی ہے ہم سے زیادہ. 9 ٹائم. ہاں یعنی یہ ہم 3 بولتے بیٹھے ہوئے تو ہمارے آس پاس 27 بیٹھے ہوئے، آپ اندازہ لگا لیں. جی بالکل، آپ اس طرح سے کیلکولیٹ کر لیں اس کو میتھمیٹیکلی کہ اگر پوری دنیا کی آبادی 7 بلین ہے تو 7 ہاں ملٹیپلائڈ بائی 9 یعنی کہ ہاں 63 بلین جو ہے نا وہ جنات شریف ہوں گے اس دنیا میں. بالکل بالکل ہاں بالکل. تو وہ تو کہیں بھی نظر آ جائیں گے. ایک انس صاحب ہوں گے اس کی جگہ جو ہے نا 9 انس صاحب دوسرے ہوں گے کوئی. اچھا مزیدار بات یہ کہ دنیا اتنی بڑی ہے، اور یہ کیونکہ یہ سمندر میں بھی رہتے ہیں، یہ ریگستانوں میں بھی آرام سے رہ سکتے ہیں، موسم کا ان پہ اثر نہیں ہوتا، تو یہ بڑے آرام سے رہتے ہوں گے. ان کے لیے آبادی جو ہے نا، ان کی جو وہ جو 63 بلین بھی ہے نا، وہ بڑی آرام سے کل کھلا کے رہ رہے ہوں گے یہ وہاں پہ بھی. دیکھو ہمیں بات یہ ہے کہ 70% جو مطلب ایریا ارتھ ہے ہے. نا، ارتھ ہے، وہ پانی ہے. پانی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب جو 30% باقی ارتھ ہے اس کا 7% جو ہے نا ماؤنٹینز ہے. ہاں اس کا مطلب 77% تو ان کی ہو گئی نا، ہاں باقی 23% انسانوں کی ہو گئی. ہاں تو ویسے اگر کاؤنٹ کر تو 3 ٹائم زیادہ تو ان کے پاس ویسی زمین کا حصہ 3 ٹائم تو ویسے ہی زیادہ ہے نا. پھر وہ زمین کا اور ہماری جگہ. پانی بھی سارا ہے. پانی ہاں پہ کون پھر رہتا ہے سمندر پہ؟ ہاں پھر ہماری جو ہے نا وہ ہمارے گھروں میں بھی آس پاس آ جاتے ہیں. جو ہمارا 23% رہ گیا اس میں سے بھی وہ حصہ اپنا مار لیتے ہیں کہیں نہ کہیں. ہاں تو صحیح ہے. تو ہماری ایک لسنر ہے بہت اچھی، اور انہوں نے اپنی ایک ای میل بھیجی ہے. ان کے ساتھ اپنے ہونے والے واقعات جو ہے نا انہوں نے اپنے شیئر کیے ہیں، اچھا اور اپنی لائف کا سچا واقعہ انہوں نے ہم سے شیئر کیا ہے. نام شیئر تو نہیں میں کر رہے ان کا؟ نہیں، انہوں نے نام اپنا ظاہر کرنے سے منع منع کیا کر ہے. رہے ہیں. اچھا صحیح ہے صحیح ہے. تو میں پڑھ دیتا ہوں، ان کے الفاظ ہیں، انہی کی لکھی ہوئی ای میل ہے، تو انہی کے کر الفاظ دیں میں پڑھ دیتا ہوں. ہاں کر دیں کر دیں. السلام علیکم ممتاز صاحب اینڈ عامر بھائی. وعلیکم السلام. میں فرسٹ ٹائم کہیں پر اپنی اسٹوری شیئر کر رہی ہوں. میں نے ایک این جی او میں جاب شروع کی. اس کا ایک آفس گرو مندر نمائش پہ تھا. وہ ایک ڈبل اسٹوری ہاؤس تھا. نیچے میم کے کزن رہتے تھے اور اوپر میم نے آفس بنایا ہوا تھا. وہ گھر بہت اولڈ تھا، 70 سال سے زیادہ پرانا، اور اسی وقت کا بنا ہوا تھا. ہم وہاں کافی لوگ تھے، پر ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ کتنا خوف آتا ہے یہاں سے. وہاں 2 روم تھے، ایک ہال تھا اور ایک کچن اور واش روم تھا. جس کا راستہ ہال سے آتا تھا اس حصے سے بہت خوف آتا تھا. اتنی وحشت تھی کہ بتا نہیں سکتی. میں الحمدللہ نماز کی پابندی کرتی ہوں. ایک دن عصر کی نماز پڑھ کر میں نے وہاں پہلے سے رکھی ہوئی اگربتی جلا دی اور پھر ہم سب گھر آ گئے. آفس بند کر دیا. میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس رات کو ایک بڑے بال والا کالے کپڑے میں کالا آدمی خواب میں آیا. کہتا ہے تو کیا کر کے آئی ہے. اس نے مجھے اتنی اذیت دی، اللہ بہتر جانتا ہے، میں بتا نہیں سکتی. مغرب کے بعد اچھا بہت مطلب اس نے اذیت دی کہ میں بتا نہیں سکتی. اس کے بعد مغرب ہوتی میرا دل عجیب سا ہوتا رہتا، شدت سے رونا آتا اور بہت ڈر لگتا. میرے گھر والے ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتے تھے. میرے لیے روز رات ایک عذاب سے کم نہیں گزرتی تھی. مجھے کوئی بیٹ کے نیچے سے نوکدار چیز سے ساری رات چبوتا تھا. خواب میں وہی آدمی نظر آتا جو بہت غصے میں ہوتا تھا. میں اپنی یہ تکلیف کسی کو بتاتی تو کوئی یقین نہیں کرتا. کہتے تھے کہ تمہارا وہم ہے، دعا پڑھ کے سویا کرو. میں نے اپنے سر کے نیچے چھوٹا سا قرآن پاک رکھ کے سونا شروع کر دیا. وہ سب زیادہ ہونے لگا. یعنی کہ قرآن شریف رکھ کے انہوں نے اپنے سر کے نیچے سونا شروع کیا تو وہ اس سے بھی زیادہ ہونے لگا. وہ آدمی کہتا تیرے ہاتھ کاٹوں گا. میں نے اپنی ایک فرینڈ کو یہ سب کچھ بتایا تو وہ مجھے گارڈن کے علاقے میں ایک مسجد ہے وہاں لے کر چلی گئی. مولوی صاحب نے کہا آپ نے ان کو تکلیف دی ہے، وہ ہندو تھے.
اور وہ گھر 40 سال سے خالی تھا. خیر میرا روحانی علاج شروع ہو گیا. میری حالت کچھ بہتر ہوئی. پھر میں ایک دن سب سے پہلے آفس چلی گئی اور پتہ نہیں کیا دل میں آیا کہ پورے گھر میں گھوم گھوم کر میں نے ان سے معافی مانگی. وہ خواب اور نیند میں جو تکلیف تھی وہ بند ہوئی. 1 مہینے میں نے کیا عذاب میں گزارا. بس اس کے بعد بہت کچھ آن اینڈ آف آج تک ہو رہا ہے. یہ جب ہوا جب میں 21 سال کی تھی. آج میں 35 کی ہوں. کاش میرے گھر والے میری بات سن لیتے, میری تکلیف سمجھ جاتے, مجھ سے اچھا تھا ایک علاج کرواتے, تو آج میں بھی ایک نارمل لائف گزار رہی ہوتی. اب سب ٹھیک ہے, پر یہی میری غلطی تھی اور بہت سارے قصے ہیں, انشاءاللہ پھر آپ کو بتاؤں گی. یہ سب سچ ہے اور آج تک میرے ساتھ بہت کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے. میری سب سے لوگوں سے گزارش ہے کہ جب اگر آپ کے کوئی بچے اس قسم کی کمپلینٹ کریں تو اس کو آپ سیریس لیں اور مذاق میں نہ ٹالیں. یہ نہ کہیں کہ آپ کا وہم ہے. تو یہ ایک ای میل تھی, اور اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کرے اور رحم کرے. اب ان کے ساتھ اگر کچھ ہو رہا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ ان کو بچائے. ناگہانی دیکھیں وہی والی بات ہے نا, ناگہانی طور پہ ان سے ایک غلطی ہو گئی. اب یہ کہ اس کا انہوں نے خمیازہ بھگتا, یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اور اللہ تعالیٰ اس اسکار سے نکالے. اصل میں اسکار رہ جاتا ہے نا جب اس ڈرامے کا, تو یہ کہ کوشش کریں. اچھا اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گا جو میں پہلے بھی ایک دفعہ کہیں کسی اور جگہ پہ مینشن کر چکا ہوں. یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں کہ جہاں پہ ہندو جنات ہوتے ہیں, یا فرض کریں سکھ جنات ہوتے ہیں یا کرسچن جنات ہوتے ہیں, تو ہم جب وہاں پہ جا کے اپنا قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں, یا ہم اپنا وہاں پہ جا کے, ظاہر سی بات ہے گھر پہ جا کے جب اپنی مذہبی رسومات کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. صحیح ہے, سی بات ہے. اسی طرح سے جب وہ لوگ ہندو, کرسچن, سکھ یا کسی اور ریلیجن کے لوگ کسی ایسے گھر میں آتے ہیں جہاں پہ مسلمان جنات ہوتے ہیں, جب وہ اپنی مذہبی رسومات کرتے ہیں تو ان جنات کو تکلیف ہوتی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جنات سامنے نہیں آتے, وہ کہتے ہیں کہ just let it be like that, جانے دو. صحیح ہے, لیکن کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنے ڈومیننٹ ہوتے ہیں, وہ اس جگہ کو اتنا اون کرتے ہیں کہ وہ آ کے جو ہے دونوں صورتوں کے اندر وہ جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ہیں اور اس چیز سے ہم لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے. عقل مند لوگ یہ کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا میجورٹی کہ وہ ایک مخصوص جگہ باندھ دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جی ہم اس جگہ پہ کچھ بھی نہیں کریں گے, باقی ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں اور ہماری وجہ سے آپ کو کوئی وہ نہیں ہوگا اور آپ کی وجہ سے ہم کو کوئی نہیں ہوگا. تو یہ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا, اور یہ بیسکلی کسی عالم نے ہی بتایا تھا, میں نے کہیں کسی پروگرام میں سنا تھا. تو انہوں نے یہ بولا تھا کہ دونوں صورتوں کے اندر جو ہیں دونوں قسم کے جنات جو ہیں دونوں قسم کے, یعنی ہر قسم کے مذاہب میں ایک دوسرے کو, اب اس میں کرسچن بھی ہو سکتے ہیں, ہندو بھی ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتے ہیں, ان کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں, ان کو بتا بھی سکتے ہیں, باور بھی کرا سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ہیں اور یہ کہ ہمارا اس مذہب سے تعلق نہیں ہے تو ہم کو تکلیف ہو رہی ہے, تو آپ ذرا پلیز ذرا اس چیز کو کم کریں تھوڑا سا. تو وہ یہ کہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں, نہیں تو پھر بعد میں پھر وہ پھر اور زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو اچھا اس میں ایک اس میں انہوں نے جو بتایا نا کہ جب میں نے چھوٹا سا قرآن شریف اپنے سر کے نیچے رکھ کے سونا شروع کر دیا تو وہ بجائے اس کے کہ وہ اس چیز سے بچ سکتی وہ اور شروع ہو گئے, مطلب اور زیادہ ہونے لگے. وہ کسی اور ریلیجن کے تھے نا, اسی لیے وہ بتایا نا, عالم صاحب نے بتایا نا کہ وہ ہندو مذہب کے تھے. تو ہم ان دعا کرتے ہیں, اور یہ جو محترمہ ہے اپنے ان سے گزارش ہے کہ اپنے اور بھی اگر کوئی سچے واقعات ہوں آپ کے ساتھ تو آپ ضرور شیئر کریں. ہم انشاءاللہ جو بہتر سمجھیں گے وہ اپنی اس ٹیم میں شامل کریں گے, اپنی ٹیپ بنا کے بھیج دیں تو ہم چلا دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے اور آپ کو اس مشکل سے نکالے. اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں نا, ہمارے پاس یہ ہوتے ہیں کہ جی یہ ہندو جن تھے, صحیح ہے. اب یہ آپ انڈیا میں چلے جائیں, انڈیا میں جہاں میجورٹی آبادی جو ہے آئی کین سے دیٹ 60% جو ہے ہندو ہیں, جو اور ان کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے, صحیح ہے, 60 کروڑ سے اوپر ہندو ہیں, صحیح ہے.
बाकी 30-32 करोड़ मुसलमान हैं, फिर क्रिश्चियंस हैं। अब वो जहाँ पे हिंदू रहते हैं, जहाँ पे मुसलमान जिन्नात रहते हैं, तो उनके साथ भी यही मसला होता होगा। जब वो अपने आलिमों के पास जाते हैं, वो कहते होंगे कि मुसलमान जिन है। तो वो हो सकता ये है अपनी वो गीता वगैरह रखते हो तो वो वो मुसलमान जिन उनको, उसको ज्यादा और हाँ, रिएक्ट करते हो। क्योंकि हम लोग यहाँ पे मुसलमान है ना ज्यादा, तो हम लोग जो है, जाहिर सी बात है, हमारा इंटरेक्शन उस तरह से हो जाता है, तो ये चीजें प्रोमिनेंट हो जाती हैं। तो ठीक है। ये कि ये सेम वाइस वर्सा वहां पे भी होता है, इंडिया, नेपाल वगैरह में, बांग्लादेश वगैरह में। तो बहरहाल ये कि चलें, और अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे और ये कि संस्कार से आमीन निकाले। आमीन। अच्छा मुमताज साहब, एक एरिया की बात करनी थी। एक एरिया जो है ईदी सर थाना, अच्छा। इसके बारे में जो है, मैं बहुत अरसे से, पिछले तकरीबन कोई भी 4-5 सालों से, 6 सालों से, जब से मैं इस जॉनरा के अंदर घुसा हूँ, तो मैं मुसलसल सुन रहा हूँ कि आसपास की जो आबादियां हैं, आसपास के जो फ्लैट्स हैं, वो बहुत हॉन्टेड हैं। और कई दफा ऐसा भी हुआ है कि जो बच्चे हैं और जो वनरेबल, यानी ओल्ड पीपल वगैरह जो हैं, वो बड़े अफेक्टेड हुए हैं इससे। तो अब अच्छा। ये ईदी सर थाना जो है, ये लोकेशन तो आपको पता होगी, ये कहीं सोराबकोट की हाँ तरफ है भी ये। सोराबकोट से जब आप नॉर्थ कराची की तरफ जाते हैं ना, हाँ। अपने नागन चौरंगी की तरफ, तो जैसे ही आप सोराबकोट का ब्रिज क्रॉस करते हैं, या अगर आप हम्म। नीचे से आ रहे हैं तो बस वो ब्रिज क्रॉस करते ही उल्टे हाथ पे यदि सरखाना है। मेरा ख्याल है ब्लॉक 20 है फतेहपुर एरिया का। अच्छा, तो आप उस और ये एरिया में गए हैं आप? हाँ, वो पीछे से हम कल पिछले स्ट्रीम पे हमने जो बात की थी ना, ब्लॉक 17 जो हम्म। शोहदाए करबला और अलनूर है, वो पीछे से हम्म। अगर आप आए तो ब्लॉक 17 जहाँ खत्म होता है तो ब्लॉक 20 शुरू हो जाता है। ये ईदी सेंटर, ईदी जो सरखाना है और ईदी सेंटर है, हम्म। वो वाला हम्म। ब्लॉक शुरू हो जाता है। और फिर वो रास्ता नॉर्थ कराची को जाता है आगे। तो वहां पे कई फैमिलियों का बताया है मुमताज साहब कि वहां पे काफी फैमिलियां जो है ना, इस चीज से अफेक्टेड हुई हैं। और वहां पे कई अच्छा। ऐसे आसपास के जो फ्लैट्स है ना, हम्म। मैंने नहीं देखा, इत्तेफाक की बात है, टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मैंने वो एरिया नहीं देखा। आपको पता होगा वहाँ फ्लैट्स वगैरह हैं क्या कोई? हाँ फ्लैट्स हैं उसमें बराबर में, हम्म। एक पीछे बिल्डिंग है फ्लैट्स की। फ्लैट्स तो आपको पता है कराची में हर जगह ही है। हर जगह तो है, हाँ। वो ईदी सेंटर के पास भी फ्लैट है, बिल्कुल है। हम्म। असल में आमिर देखें, एक तो मतलब मैं तो ये कहूंगा कि इस टाइप का जो एक इदारा है ना, वो हम्म। हमारे शहर के लिए ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग है। समझे ना, ईदी साहब की सर्विसेज आपको पता किसी से ढकी छुपी नहीं है। हम्म। वो तो फरिश्ता सिफत इंसान, और जितनी खूबसूरत बेशक। कर रहा है इंसान। लेकिन इसका वो जो आपने जिस तरह से मतलब उसको लिया है ना, तो मैं शायद समझता हूँ इस तरह से कि वहां पर मुख्तलिफ किस्म के मरीज भी आते हैं, हम्म। हिस्टेरिया के भी मरीज आते हैं, और मतलब जिनका जहनी तवाजुन सही नहीं होता उस टाइप की भी औरतें मर्द वहां पर हैं। हम्म। फिर हर तरह के मुर्दे वहां पर लाए जाते हैं, उनका गुस्ल दिया जाता है, उनकी तदफीन और कफन दिया जाता है। तो जब इस किस्म के सारे काम किसी एक जगह पर हो रहे हो तो आप समझ लें वहां की एक अजीब ही फीलिंग है। मतलब अगर आप ईदी सेंटर में वैसे ही जाएं और वहां पर ऐसे चक्कर लगाएं तो आपकी फीलिंग चेंज हो जाती है। हम्म। क्योंकि कहीं वो आपको बीमार लोग नजर आएंगे, कहीं ऐसे लोग नजर आएंगे जिनके माँ बाप जो है ना, बच्चे जो है वो बूढ़ों को छोड़ के चले गए। वो बेचारी बिल्कुल। पुरानी 60 60 70 70 80 80 साल के बूढ़े बूढ़ियां, जो वो हम्म। जिनके बच्चे उनको छोड़ के चले गए, उनकी एक अलग हिस्ट्री है। फिर जो जहन से माजूर लोग हैं और जिनका जहनी तवाज़ुन सही नहीं है, वो एक अलग उनका एक पोर्शन है। हिस्टेरिया के मरीज अलग हैं। तो एक अजीब सी कैफियत होती है। फिर एक तरफ उनका वो सर्द खाना, फिर एक वो जहाँ वो कफन और दफन का सिलसिला वो करते हैं। तो पूरा एरिया मतलब एक तो वैसे ही वो बहुत ही मतलब टची सा एरिया है। तो उसमें फिर ये भी जाहिर सी बात है, हो सकता है कोई फ्लैट्स वगैरह में हो, लेकिन मेरे अपने नॉलेज में इस किस्म की बात नहीं है, कोई कोई किस्सा या किसी ने नहीं बताया। लेकिन ये है कि वो एरिया जो है ना, वो वाकई टची है बहुत। मेरा दोस्त है, वो वहां पे रहता है, तो मेरा दोस्त अक्सर जाता रहता है वहां पे। अच्छा। तो उस दोस्त को मेरे पता है कि मुझे हॉरर का बहुत शौक है, तो ये कि चैनल वगैरह भी खोला हुआ है, सब कुछ। तो उसने मुझे अभी रिसेंटली बताया था, कह रहा है कि यार वहां से बड़े किस्से एसोसिएटेड हैं, और वहां पे इस तरह से किस्से हैं कि फैमिलियों में, बच्चों में और बड़ों पे अब वो हाजिर भी हुए हैं बाकायदा। इस अच्छा। लेवल के, हाँ, इस लेवल के हैं। तो अच्छा। ये कि अब आई डोंट नो क्या उसके अंदर सच्चाई है, क्या उसके अंदर झूठ है, लेकिन एक एरिया ऐसा है तो हो सकता हो।
دیکھیں نا، میں نے آپ کو خود کچھ باتیں جو بتائی اس ایریے کے بارے میں کہ مطلب کیا کیا اس ادارے میں کیا کیا کچھ نہیں ہوتا، تو اس قسم کے ایریے میں تو ویسے ہی آدمی کی فیلنگ چینج جاتی ہے نا اندر جا کے. بالکل بالکل اور پھر آس بالکل. پاس کا ایریا پورا آپ ادھر سے گزرے، وہ تقریباً بہت ساری جگہ پہ پھیلا ہوا ہے، کہیں ان کا جی سرد خانہ ہے، کہیں ہاسپٹل ہے، کہیں وہ یتیم خانہ ہے، کہیں کچھ ہے. تو ہوتا ہوگا، ضرور ہوتا ہوگا، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا. تو آخری ای میل کی طرف چلتے ہیں پھر ہم لوگ. ٹھیک ہے، مطلب وہ آخری آپ کی کلوزنگ سٹوری ہوگی یا کوئی ای میل ہے یا کیا ہے؟ یہ ایک ای میل سلیش اسٹوری ہے جو کہ بہت بڑی تھی، اور اس کو جو ہے مجھ کو تھوڑا سا اپنا جو ہے بیچ میں جو ہے نا بہت ساری ایسی چیزیں بھی تھیں جو کہ مجھے اس میں سے نکالنی پڑ گئی. تو اچھا ہاں وہ ریپیٹ ہوئی ہوئی تھی اس کے اندر بار بار، تو وہ اس کو میں اچھا نے نکالا ہے. تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور پھر اس کے اوپر پھر بات کرتے ہیں تھوڑی سی، پھر اس کے بعد اینڈنگ اسٹوری پہ چلے. ٹھیک ہے. ایک منٹ ذرا مجھے ذرا تھوڑا سا میں نے نکال دی. کہتے ہیں کہ السلام علیکم عامر بھائی، السلام علیکم ممتاز صاحب، میرا تعلق ملیر سے ہے اور یہاں پہ ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں اور ہمارے ماں باپ بھی یہیں پہ پیدا ہوئے ہیں اس گھر میں. بیسکلی اس گھر کی بنیاد ہمارے دادا نے رکھی تھی جب وہ انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے. تو ان کے پاس اس وقت کچھ پیسے تھے تو انہوں نے اس زمانے میں زمین خرید لی تھی، لیکن ہم لوگ جو ہیں اس ٹائم پہ یہاں پہ شفٹ نہیں ہوئے تھے. پھر کچھ عرصے کے بعد جب ملیر کی ڈیولپمنٹ ہوئی تو پھر ہم لوگ اس جگہ پہ شفٹ ہوئے. اس جگہ پہ ایک درخت تھا جو کہ بہت بڑا تھا. جب میرے دادا نے یہ ڈیسائیڈ کرا کہ ہم اس پلاٹ پہ اپنا گھر بنوائیں گے، تو جب وہ دیکھنے آئے یہ جگہ تو ان کو اسی ٹائم محسوس ہو گیا تھا کہ اس درخت کے اندر کچھ معاملات ہیں. درخت جو ہے وہ نیم کا تھا. ویسے تو کہتے ہیں کہ نیم کے درخت کے اندر کم ہوتے ہیں یہ چیزیں، یہ پھلدار درختوں میں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ میرے دادا کو یہ چیز محسوس ہو گئی تھی کہ اس درخت کے اوپر کچھ ہے. انہوں نے جب میری دادی سے ذکر کرا تو دادی نے کہا کہ کسی عالم دین سے کنسلٹ کر لیں اور ان کو اس جگہ پہ لے کے چلے جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنا گھر بنانے کے چکروں کے اندر کوئی ایسا عمل کر دیں جس سے ہمارے بچوں کو اور ہم کو نقصان پہنچے. تو ہمارے دادا کے ایک دوست تھے جو کہ قریب کے ایک ایریے میں رہتے تھے جو کہ اس طرح کے علم کو جانتے تھے. تو انہوں نے ان سے کانٹیکٹ کرا اور ان کو بلایا، اور جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے عصر سے لے کے عشاء کا ٹائم اس درخت کے نیچے گزارا. اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے ہمارے دادا کو بتایا کہ اس درخت پہ پوری فیملی رہتی ہیں، ایک نہیں کئی فیملیاں رہتی ہیں جو کہ ایک ہی خاندان کی ہیں. میری ان سے بات ہوئی ہے، وہ راضی ہیں جانے کے لیے لیکن ان کو جگہ دینی پڑے گی. تو ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ جو گھر بنایا جائے گا اس کی چھت ان کو دے دی جائے گی. تو یہی ہوا. بہرحال یہ کہ 2 سٹوری گھر بنایا گیا، یعنی گراؤنڈ +1+1 اینڈ دین چھت، اور اس کے بعد جو ہے وہ چھت جو ہے ان لوگوں کو دے دی گئی. ٹائم گزرتا گیا، دادا کا انتقال ہو گیا، ابا کا ٹائم آیا. ظاہر سی بات ہے ہم لوگ بچے تھے، ہم لوگ بڑے ہو رہے تھے تو سب کی شادیاں ہو رہی تھی. ابا نے ڈیسائیڈ کرا کہ چھت کے اوپر ایک اور پورشن بنا دیا جائے تاکہ بھائی کی شادی کر کے اس کو وہاں شفٹ کر دیا جائے. حالانکہ بڑے رشتے داروں میں جو خاندان میں بچ گئے تھے انہوں نے کہا بھی کہ دادا کا ان لوگوں سے ایگریمنٹ ہوا ہے، آپ جو ہے اس چیز کو ایگریمنٹ کو نہ توڑیں. مگر ہمارے ابا نہیں مانے اور انہوں نے اوپر وہ سٹوری بنوا دی. وہ بنوانے کا سلسلہ ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہمارے گھر کے اندر مختلف چیزیں ہونا شروع ہوئی. گھر میں سائے نظر آنا شروع ہو گئے، گھر سے پیسے غائب ہونا شروع ہو گئے، چیزیں ادھر سے ادھر ہونا شروع ہو گئیں، اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ وہ فزیکلی نظر بھی آنا شروع ہو گئے. یعنی ایسے کہ جیسے میرے ابا سامنے سے گزر رہے ہیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی ابا اسی طرف سے دوبارہ آ رہے ہیں. تو اس طرح سے، اور کچن کے اندر جو ہے معاملات ہونے شروع ہو. سارے پریشان تھے، اور اب اس طرح سے ایک ٹائم پہ اس طرح سے بھی ہونے لگا، گھر کی پکچرز کے اندر جو ہے نیگیٹو آنے لگے.
کہ اگر کوئی پارٹی ہو رہی ہے یا کوئی شادی ہے یا کوئی سالگرہ ہے تو آپ نے تصویر کھینچی ہے تو نیگیٹو آ رہے ہیں. پھر ایک عالم دین سے رجوع کرا گیا, ان کی سمجھ میں نہیں آیا. پھر ایک اور عالم دین سے رجوع کرا گیا تو ان کی سمجھ میں آیا, تو وہ پھر اوپر گئے چھت پہ اور انہوں نے جا کے وہی عمل دوبارہ سے کرا کہ 2 گھنٹے اوپر گزار کے نیچے آئے. تو انہوں نے آ کے ہمارے ابا کو بولا کہ آپ کے دادا نے یہاں پہ کوئی مخلوق تھی, ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر رہا تھا کہ ہم یہاں پہ یہ گھر بنائیں گے مگر ہم آپ کو یہ چھت دے دیں گے. تو آپ نے جو ہے وہ ایگریمنٹ توڑا ہے, جس کی وجہ سے وہ اینگری ہیں, غصے میں ہیں, اور وہ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے. مگر یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ وہ جنات اچھے ہیں, تو وہ آپ کو کوئی جانی نقصان نہیں پہنچا رہے. اس پر میرے والد صاحب بہت پریشان ہوئے اور میرے والد صاحب نے ان سے بولا کہ اس کا حل بتایا جائے. تو والد صاحب کو ان عالم نے بولا کہ جو پورشن آپ نے بنایا ہے اب اس کے اوپر کا پورشن ان کو بنا کے دیں, چھت یعنی. تو والد صاحب نے اس کے اوپر ٹیمپرری ایک یعنی کہ جیسے کچی ہوتی ہے نا چھت, کچی چھت ڈلوا کے ان کو دی, اور اس کے بعد جا کے یہ معاملے تھوڑے سے تھمے. پھر انہی عالم سے جب ہم لوگوں نے اس چیز کا ذکر کرا کہ ہمیں ذرا تھوڑا سا ان کو لمیٹڈ کرنا ہے, تو ان عالم نے آ کے کچھ معاملات کرے گھر کے اندر, کچھ پڑھائی کری, کچھ چیزیں دیں, جس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ اس واقعے کے آج 5 سال کے بعد یہ معاملات جو ہیں بہت زیادہ بہتر ہیں اور تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. لیکن آج بھی ہم لوگ اس کچی چھوٹی چھت کے اوپر نہیں جاتے جو کہ ہمارے بھائی کے پوشن کے اوپر ہے. اور ہاں, ہمارے بھائی کو اکثر اپنے کمرے کی چھت کے اوپر ایسا لگتا ہے جیسے بچوں کے بھاگنے کی آواز آ رہی ہے. دعاؤں کا طالب. اور آپ کے شو کے بارے میں ایک بات بولوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے انتہا ترقی دے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اینڈ وش یو بیسٹ آف لک گائز. اللہ حافظ. نام مینشن کرنے سے انہوں نے بھی منع کرا ہے. چلے ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. جنہوں نے بھی ہے نام نہیں بتایا اپنا, تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ کو اور آسان کرے آپ کی مشکل. بات وہی ہے, وائلیشن آف ایگریمنٹ. ہاں, ان کے دادا نے ایگریمنٹ کیا تھا. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کی دادی بڑی مطلب سمجھدار خاتون تھی کہ انہوں نے بننے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ بھائی دیکھیں وہ آپ کسی کو تنگ کریں گے تو پہلے دیکھ لو ان کا مطلب جگہ نہ ہو. ویسے تو نیم کے درخت میں نہیں ہوتے, لیکن جب واضح ہو گئی ایک چیز اور ان کے والد ان کے دادا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو گیا. دیکھیں امیر, وہی بات کے لاسٹ پہ پھر ایپیسوڈ پھر میں نے وہ ریپیٹیشن ہو جائے گا کہ جب آپ ان سے کوئی ایگریمنٹ کر لیں, اب جب ان کے دادا نے ایگریمنٹ کر لیا واٹ ایور اٹ از کہ مطلب آپ کو ہم جگہ دیتے ہیں, چھت آپ کی, ہم نہیں بنائیں گے اس پہ, اس کے بعد بھی تو یہ 10 سال 15 سال 20 سال رہتے رہے نا. وہی واقعہ ان کے ساتھ ہوا. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایگریمنٹ میں پکے ہوتے ہیں, وعدے کے وہ پکے ہوتے ہیں. مطلب انہوں نے جو بھی ایگریمنٹ کیا اس پیریڈ میں انہوں نے نہ ان کو تنگ کیا نہ پریشان ہوئے, وہ آرام سے رہتے رہے. توڑا ایگریمنٹ انہوں نے, ان کے ابا نے جب توڑا تو اس کے ریپریکیشن بھگتنے پڑے. پھر اس کے بعد ایگریمنٹ ہوا, ایک نیا مطلب تجدید ان سے ایگریمنٹ کی جب پریشان ہوئے کہ بھئی چلو ہم آپ کو اور چھت پہ کوئی دوسری منزل بنا دیتے ہیں. تو یہ بالکل صحیح ہے, ہوگا, بالکل ہوتے ہیں ایسے. بات وہی ہے کہ اگر آپ ان سے کمیونیکیٹ کر لیا نا, دادا نے کر لیا تھا, وہ ٹھیک ہے, انہوں نے بولا بھائی ہمیں اوپر چھت پہ نہیں آئیں گے, یہ تمہارا پورشن ہے ہمارا پورشن, اس کے بعد رہتے رہے, تو صحیح ہے. اور یہ مزیدار بات آپ دیکھیں کہ چھت پہ رہ کے ایسی بات ہے, وہ زمان و مکان کی قید تو ان پہ نہیں ہے نا, وہ تو کہیں پہ بھی رہ سکتے ہیں, ہوا میں کوئی چھوٹی سی جگہ بھی ملے. کہتے ہیں نا کہ ایک چھوٹا سا اپنا پودا ہوتا ہے, اس کے اوپر اپنا 20 رہ رہے ہوتے ہیں وہ, تو ان لوگوں کے لیے تو وہ اسپیس وغیرہ کا ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے نا, دوسری ڈائمینشن کی مخلوق ہے, تو وہ کسی اور طریقے سے رہتے ہیں. تو ایک اس پہ ہاں عامر صحیح کہہ رہے ہو تم, وہ سمندر پہ, پہاڑوں میں, درختوں میں, پتوں پہ, سب جگہ رہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں جو ہمارے ساتھ واقعات لوگ شیئر کرتے ہیں, اور آپ نے بے انتہا سنے ہوں گے اور دوسرے پروگراموں میں بھی شروع ہوں گے, ان کی اپنی جگہ کوئی بھی ہو, اگر اس کو کوئی چھینتا ہے نا تو پھر اس پہ ہی اڑ جاتے ہیں. ہاں, مطلب یہ نہیں کہ ہمارے گھر کو بھی کوئی آ کے توڑے گا تو ہم بھی تو لڑ جائیں گے نا, لڑ جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ مطلب اگر وہ رہ رہے ہیں سامنے والے درخت پہ رہتے رہے, لیکن اگر جہاں آپ رہ رہے ہو, اگر مطلب یا تو وہ پہلے سے رہ رہے ہو, آپ نے وہ گھر توڑ دیا یا درخت کٹوا دیا یا وہ جگہ پہ گھر بنا لیا, پھر آپ کی خیر نہیں ہے.
مطلب یہ اپنی جگہ کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتے. اور اگر آپ ان کی جگہ پہ آپ چھیڑے نہیں تو پھر یہ اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ میری اپنی بہن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے گلشن میں. 3 نمبر بلاک میں وہ رہتی تھی, اور جن کا نہیں, میری بھانجے کی جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی, مطلب بہت ہی ایکسیڈنٹل, جو میں نے بتایا تھا, ناؤ شی از ان معمار. تو ان کے گھر میں پیچھے جو ہے نا وہ درخت تھا آم کا, اور اس سائڈ میں تھوڑا سا جامن کا تھا, پیچھے آم کا تھا. تو وہ اب جو دوسرے گھر کا برابر والے پلاٹ کے اور ان کے درمیان میں جو باؤنڈری وال تھی نا, وہ درخت ایسا تھا کہ اس کو توڑ رہا تھا, بلکہ تقریباً وہ باؤنڈری وال توڑ دی تھی. مطلب اس کی جڑیں اور جب تنا جب بنا تھا تو وہ پورا پھیل کے نا وہ باؤنڈری وال ٹوٹ گئی. تو جب برابر والے گھر نے بنانے کی کوشش کی نا, اس نے کہا بھائی اب یہ تو آدھا میرے گھر میں آ گیا ہے تقریباً, اور پھر دوسری بات یہ کہ اس کی جڑیں ایسی ہیں کہ وہ باؤنڈری وال کو توڑتی ہوئی جا رہی ہیں. تو اس چکر میں انہوں نے کچھ وہ درخت کٹوا دیا. بس وہ کٹوانا تھا, وہ مشکلات شروع ہو گئی اس کی. میں ان کی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, پھر وہ بہت ساری فیملی کی باتیں نکل آئیں گی. لیکن یہ ہے کہ درخت جہاں بھی آپ کاٹیں گے نا, اگر اس پہ کچھ نہیں ہے پھر تو کچھ نہیں ہوگا, اور اگر اس پہ بسیرا ہے تو یقین کرو اتنے ہیوی مطلب ریپیکیشنز آپ کو سہنے پڑتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا. بہت ہارڈ ہو کے آتے ہیں وہ لوگ, بہت زبردست. ایک میری لیٹ نائٹ ہارر شو میں میری ایک اسٹوری ہے ٹیپ, ایئر فورس کے مطلب نام سے, ایئر فورس کے نام سے, ہاں ایئر فورس کے نام سے. تو وہ میرے جو بڑے والے برادر ان لا ہیں, صالح صاحب ہیں, ان کا کورس میٹ ایک, میں نام اس بیس کا نہیں بتاؤں گا, کراچی میں 2-3 ایئر فورس بیس ہیں, ایک بیس میں ان کی پوسٹنگ ہوئی. تو وہ ان کو, آپ کو پتہ ہے انگریزوں کے زمانے کے بنے ہوئے, اب تو یہ پتہ ہے آفیسرز کو بڑے فلیٹس ٹائپ کے نا, لگژری فلیٹ ٹائپ کے وہ بنا کے دیتے ہیں. پہلے تو سب گراؤنڈ فلور کے, آپ کو پتہ ہے گھر ہے, آپ خود بھی ملٹری اکاؤنٹ میں کام کر چکے ہیں, بیرکس ٹائپ کی ہوتی تھی, اور لمبے لمبے, اور وہ 500 گز پہ گھر ہے اور 1000 گز پہ لان ہے. تو ان کی پوسٹنگ ہوئی تو اس میں ظاہر سی بات ہے وہ پچھلے 6 مہینے سے 8 مہینے سے بند تھا. تو گھاس بڑی ہوئی تھی, درخت مطلب جالے, یہ وہ مطلب جھنگاڑ پورا ہو رہا تھا. تو یہ آئے, ان کو وہ ایم ای ایس والوں نے بولا کہ سر یہ گھر آپ کو الاٹ ہو رہا ہے. اللہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے اگلے دن وہ بیٹمین وغیرہ بلایا 8-10 اپنے, اور لاسکر وغیرہ, انہوں نے کہا یار صفائی کرو. انہوں نے سب صفائی کی, کر دی. یہ درخت جو ہے نا پوری ہوا اور روشنی جو ہے نا بالکل آنے نہیں دے رہے گھر میں, سن لائٹ نہیں آنے دے رہے, اس کو بھی چھانٹو. تو انہوں نے وہ چھٹوا دیا, چھٹوا تو دیا انہوں نے. شفٹ ہوئے ہیں, عامر بتاتے ہیں کہ اس قدر تیز پریشر سے ہوا تھی, یعنی کہ کوئی 200 وہ اس کی جو وہ ہوتی ہے نا ہوا کو ناپنے کا جو ہوتا ہے نوٹیکل مائل کا جو نا 200 نوٹیکل مائل سے جو ہوا چلی ہے, کھڑکیاں کھل گئیں, اور ادھر سے اچھا ہوا جو ہے وہ ادھر سے جا رہی تھی گھس کے, پورے گھر میں ان کے جو نا وہ سرکولیٹ کرتی ہوئی پیچھے سے جا رہی ہے. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ برتن اڑ کے ہمارے جو ہے نا وہ جا کے دیواروں پہ لگے, اتنی تیز ہوا تھی. اچھا یہ سمجھو پتہ نہیں کیا ہو گیا, انہوں نے دروازے بند کیے, کھڑکیاں بند کی, فوراً پریشان ہو گئے, بچوں کو اندر رکھایا, اور کہ یہ کیا یار آندھی آ گئی, باہر جا کے دیکھو تو کچھ بھی نہیں, مطلب آندھی صرف ان کے گھر اندر آ رہی ہے, باہر تو کچھ بھی نہیں, دھوپ نکلی ہوئی ہے. یہ کیا ہے؟ اچھا اس وجہ سینئر افسر تھا, سمجھدار تھا, اس نے بولا یار یہ کون سا ویدر ہے بھائی, میٹ آفس کی کون سی وہ ہے پریڈکشن, ایسے میرے گھر میں آندھی آئے گی. دوسرے دن پھر ایسے ہی ریپیٹ ہوا. یہ سمجھ گیا انہوں نے بولا بھائی یہ نارمل چیزیں نہیں ہیں, یہ کوئی سپر نیچرل ہے. اور یہ درخت کے نیچے گیا. اب وہ میں قصہ پورا بھول بھی گیا ہوں, شاید تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جائے, میرا ٹیپ پڑا ہوا ہے سر. یہ درخت کے نیچے گیا, اس نے جا کے باقاعدہ بات چیت ہو رہی ہے, باقاعدہ کھڑے ہو کے بولا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ درخت کٹوائے ہیں, اس کی وجہ سے مجھے پتا ہے یہ مشکل آ رہی ہے, اور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے, یہ آپ کا ٹھکانہ ہے, آپ رہیں, آج کے بعد سے اس کی ایک پتا بھی کوئی نہیں توڑے گا, لیکن یہ میرے بچے ہیں, بیوی ہے, میرا گھر ہے, اور تھوڑی سی مہربانی کریں اور مجھے معاف کر دیں.
باقاعدہ انہوں نے کمیونیکیٹ کیا, اس کو آواز آئی ہے کانوں میں کہ ٹھیک ہے تم نے اس کی معافی طلب کر لی اور تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا, جاؤ تم رہو, کل سے کچھ نہیں ہوگا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, اور وہ بہت 100 سال پرانے درخت ہیں وہاں پر, یہ جو بیس ہے نا, مطلب ایئر فورس بیس ہے, ملیر کینٹ ہے, کراچی یونیورسٹی ہے, کاٹنا منع ہے نا وہ درخت. ہاں نہیں ویسے وہ صفائی کرتے ہیں, مطلب اگر کوئی ٹہنی جیسے تاروں پہ آ گئی ہے کوئی چیز تو, لیکن درخت چھانٹنا ہوتا ہے, اس نے کوئی زیادہ ہی کچھ کٹوا دیا تھا. کراچی یونیورسٹی میں دیکھیں آپ 100 سال پرانے درخت ہیں برگد کے اور پیپل کے. آپ رات کے 9 بجے 10 بجے جائیں, ہم نے وزٹ کیا تھا ایک, اور اسی ارادے سے ہم نے وزٹ کیا تھا ایک, کیا دیکھ کے آتے ہیں کہ رات کو کراچی یونیورسٹی کیسے لگتی ہے. تو بھائی میں تو رہا ہوں, میرے خالو تھے وہ وہاں کی ایڈمن کے انچارج تھے اپنے زمانے میں, تو ان کو وہاں پہ پیچھے آپ وہ بتائیں شیخ زائد کی طرف جو ان کے جو فلیٹس وغیرہ بنے ہوئے تھے, جو گھر بنے ہوئے تھے وہاں پہ اسٹاف کالونی میں. بالکل تو صاحب آپ یقین نہیں کریں, عشاء کے بعد جو ہے نا اتنا خوفناک ایریا ہے نا, وہ اتنا خوفناک ایریا ہے کہ خوف آتا تھا آپ کو. آپ نکلو نا, صرف آپ اس اسٹاف کالونی سے باہر نکل جاؤ نا, تو پھر آپ کو ایسا لگتا تھا کہ آپ جیسے کہیں کسی چولستان وغیرہ میں کہیں دور سے کھڑے ہوئے ہو. اور میں بات کر رہا ہوں تقریباً 25 سال پرانی, اس ٹائم تو اور بھی زیادہ وہ تھا. جی کسی دن اپنی اسٹریم پہ نا ایک خاص کراچی یونیورسٹی کے ٹاپک پہ بات کریں گے, پھر میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ ٹاپک بات کریں گے. تو ناظرین کرام اور سامعین کرام, چلتے ہیں اپنی اینڈنگ سٹوری کی طرف. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. عامر کی سٹوری کی طرف چلتے ہیں, اینڈنگ سٹوری کی طرف سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. اس سے پہلے لائک کر دیں بھائی, سبسکرائب کر دیں, اور انشاءاللہ تعالی زیادہ سے زیادہ آپ تو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ایک وہ ہے کہ 2 مہینے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے لائیو آئیں گے. تو ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں لائیو پہ. ممتاز صاحب کو لائیو سننے کا مزہ لگائے گا, تمام لوگ آئیں, کالیں کریں اپنی, اور انشاءاللہ تعالی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس چینل کو شیئر کریں پلیز. تو چلیں اینڈنگ سٹوری کی طرف چلتے ہیں. ہاں چلتے ہیں, سنتے ہیں آپ کی سٹوری. چلو. 2015 میں اسٹوڈنٹ مائیکل اینڈریو, جو کہ یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا کا تھا, اپنے دوست اسٹیو کے ساتھ پارٹی کے لیے کیمپس سے باہر نکلا. اسٹیو ریئلائز کرتا ہے کہ وہ اپنا فون ڈارم روم میں بھول گیا ہے, مگر آلریڈی پارٹی میں آنے کے بعد اس نے بہتر نہیں سمجھا کہ واپس جا کر فون لے آئے. ایک ٹائم پارٹی میں ایسا آیا کہ دونوں دوست آگے پیچھے ہو گئے. اس ٹائم مائیکل کے فون پر اسٹیو کے فون سے کال آئی, جس پر اسٹیو ہوتا ہے اور وہ مائیکل کو بولتا ہے کہ روم میں واپس آؤ. مائیکل پارٹی چھوڑ کر کیمپس روم کی طرف واپس جاتا ہے. وہ ٹرائی کرتا ہے کہ اسٹیو کو کال کرے اور ٹیکسٹ بھی کرتا ہے, مگر اسٹیو کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آتا. جب مائیکل ڈارم روم میں واپس پہنچتا ہے تو اس کو اسٹیو نہیں ملتا, مگر اس کا فون اس کے بیڈ پر رکھا ہوتا ہے. جب فون کی نوٹیفیکیشن چیک کرتا ہے تو اس میں اس کے میسیجز اور مس کالز آئی ہوئی ہوتی ہیں. جب 1 گھنٹے کے بعد اسٹیو واپس آتا ہے تو وہ بیسکلی مائیکل کو ڈھونڈتا ہوا آتا ہے. جب تمام سچویشن ڈسکس ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے اس ٹائم میں اس کے پاس تو فون ہی نہیں تھا, کیونکہ وہ تو فون گھر پہ چھوڑ گیا تھا, اور وہ فون اس کے بیڈ پہ پڑا ہوا تھا. اسٹرینج بات یہ تھی, اسٹیو کے فون میں ایسا کوئی ریکارڈ نہیں تھا کہ اس کے فون سے مائیکل کو کال گئی ہے, مگر مائیکل کے فون میں کال ریسیو ہوئی تھی اور 15 سیکنڈ کی کنورسیشن بھی ہوئی تھی. فون کمپنی بھی کال ٹریس کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی. اگر ان کے ڈارم روم میں بھی کوئی ہوتا تو پتہ چلتا, مگر وہاں پہ بھی آس پاس کوئی نہیں چھپا ہوا تھا. وہ کیا تھا یہ آج تک کسی کو نہیں پتہ چلا. 1970 25 ایئر اولڈ ڈونا ایک جگہ پہ کام کرتی تھی ایز اے نرس فرسٹ ایڈ اسٹیشن کیسینو میں.
जो कि साउथ लेक कैलिफोर्निया में था। एक दिन डोना के बॉस और लैंडलॉर्ड दोनों को कॉल रिसीव हुई कि डोना फैमिली में किसी की बीमारी को डील कर रही है और वो टाउन से बाहर है। डोना का बॉस सस्पिशियस हो गया तो उसने डोना की माँ से कांटेक्ट किया, जिस पर उसने कंफर्म किया कि ये झूठ है। डोना की कार उसके फ्लैट के बाहर खड़ी थी पार्किंग में, मगर डोना का कुछ नहीं पता था। लास्ट साइन जो मिला था वो लॉग बुक की एंट्री थी जो उसने अपने काम पर की थी, और वो भी अनफिनिश थी, जैसे उसको किसी ने इंटरप्ट किया हो। किसी को ना पता चला कि डोना कहाँ है। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को मिस्टीरियस पोस्ट कार्ड 6 महीने बाद रिसीव हुआ, जिसमें क्रिप्टिक मैसेज एक ज़ोडिएक किलर नामी शख्स का या ऑर्गेनाइजेशन का था, जिसमें उसने या उन्होंने डोना का नाम तो नहीं मेंशन करा, मगर इनडायरेक्टली रेफरेंस दिया कि उसने या उन्होंने उसको मारा है। सो फार आज तक डोना की ना ही बॉडी मिली है और ना ही ये पता चला कि ज़ोडिएक किलर क्या फिनोमिना था। इन 2008 19-year-old कॉलेज स्टूडेंट ब्रेंडन स्वॉनसन अपने घर की तरफ जा रहा था, जहां उसका क्रैश हो गया ग्रेवल रोड पर इन मिडिल ऑफ नोवेयर इन मिनेसोटा। उसको पता चला कि ही इज़ इन अ ग्रेट डेंजर। उसने अपने पेरेंट को कॉल की और उसने राइड की मदद मांगी, मगर उसके पेरेंट को उसको फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही थी। जो उसने लोकेशन दी थी उनको ब्रेंडन और उसकी कार नहीं मिली थी। फिर उन्होंने उसको कॉल की और 45 मिनट की कन्वर्सेशन चली। उसने बताया कि उसको नियर बाय टाउन की लाइट्स नज़र आ रही हैं और वो वहाँ जा रहा है। अचानक उसने गाली दी और ज़ोर से बोला ओह, और फ़ोन कॉल कट हो गई। सैकड़ों वॉलंटियर्स और 30 कुत्तों ने उसको ढूंढने का काम स्टार्ट किया, मगर उसकी सिर्फ कार ही मिल सकी। मगर ब्रेंडन का कुछ पता ना चला। मज़े की बात यह है कि आसपास 50 किलोमीटर तक कोई टाउन नहीं था। तो क्या ब्रेंडन ने जिन्नात की आबादी देखी और वो उसको अपने साथ ले गए, या उन्होंने उसको मार कर उसको अपनी खुराक बना लिया? कुछ साल पहले स्टेसी कोलप्स्की अपने भाई का एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, जिसको कॉल आती थी 2 से 3 बजे रात को एवरी नाइट। वो हमेशा आंसर करता था, मगर जो आवाज़ें दूसरी तरफ से आ रही होती थीं उनको वो डिस्क्राइब करता था हेलिश साउंड, यानी ऐसी साउंड जो हेल से आ रही हो, जो कि चीखों, सिसकियों, हंसी और रोने की एक साथ होती थी। उसने अपना फ़ोन और नंबर भी चेंज करा दिया था। फिर वो आवाज़ें आना बंद हो गई, लेकिन फिर एक हफ्ते के बाद वो फिर स्टार्ट हो गई। फाइनली वन डे उसने फैसला किया कि वो इस नंबर पर कॉल बैक करेगा। जब उसने उस नंबर पर फ़ोन किया तो एक ओल्ड मैन ने फ़ोन उठाया और कहा कि उसको कोई अंदाज़ा नहीं कि वो क्या पूछ रहा है। तंग आकर उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट, अपना मोबाइल, सब कुछ कैंसिल करा दिया नेटवर्क प्रोवाइडर के साथ। फिर उसने न्यू नंबर, न्यू फ़ोन, डिफरेंट नेटवर्क प्रोवाइडर लिया, एंड देन वो सब फिर स्टार्ट हो गया। स्टेसी के भाई ने फिर कॉल बैक की। इस दफ़ा कोई और शख्स था और उसको भी नहीं पता था कि स्टेसी का भाई क्या पूछ रहा है। वो अंदाज़ा नहीं कर पा रहा था जो स्टेसी का भाई उससे पूछ रहा था। मीनवाइल स्टेसी के भाई की जॉब भी चली गई इस डिप्रेशन की वजह से, और उसने फ़ोन बंद करवा दिया और ये सिलसिला रुक गया। एक दिन स्टेसी की मॉम उसके भाई से पूछा कि अजीबोगरीब मैसेजेस उसके वॉइस मेल में हैं, ज़रा चेक तो करें। जब उसने वो वॉइस मैसेजेस चेक करे तो उसके मॉम की वॉइस मैसेजेस में वो सेम वॉइसेस थी जो उसको पहले उसके फ़ोन पर आती थी। अब ये क्या फिनोमेना था? क्या उसका घर हॉन्टेड था, या उसके घर के अंदर कोई ऐसा पोर्टल था, या कोई ऐसी मखलूक थी जो
ان لوگوں سے کمیونیکیشن کی کوشش کرتی تھی، یہ آج تک نہیں پتہ چل سکا۔ سی یو ایٹ نیکسٹ ایپیسوڈ آف اسپوکی ہانٹڈ ٹیل۔ سلیپ ٹائٹ۔ اللہ حافظ۔